اور وہ اجڑ گیا ہے. اس کھیت سے بہت زیادہ گندم پیدا ہوتی تھی اور ارد گرد کے لوگ بھی سارے چچا تائے سب اس سے کھاتے تھے. اب اس گھر کی اپنی جو گندم ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اور وہ اجڑ گیا ہے کھیت. وہاں گئے تو جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں. تو آپ کے خیال میں ایسا کیا ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ کھیت ایسے اجڑ گئے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم فرض کریں یہاں تمام یہ جو بچے بیٹھے ہیں ایک طرف سے شروع کریں کہ اپنے آپ کو ایک لفظ سے اپنے بارے میں ایک لفظ بتائیں، تو عموماً ان ورک شاپس میں نوجوان یا بچے یا جو بھی وہ کہتے ہیں کہ میں جی ہارڈ ورکنگ ہوں. آپ کے دوسرا وہ کہتا ہے جی میں سینسٹیو ہوں. تیسرا کہتا ہے جی میں ایماندار ہوں. چوتھا کہتا ہے میں وقت کی پابندی کرتا ہوں. یعنی آپ ابھی بھی ایکسرسائز کر لیں تو ہم اپنے آپ کو جس ایک لفظ سے بلائیں گے وہ ایک بڑا اچھا سا لفظ ہوگا. ابھی بھی میں آپ سے پوچھوں کہ اپنے دل میں آپ سوچیں کہ اپنے آپ کو ایک لفظ اپنے لیے کہیں تو آپ کہیں گے آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ، فرینڈلی، نائس، پولائٹ، کیئرنگ. اور پورے بہاولپور کو اکٹھا کر لیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے، اور پورے لاہور کو قذافی اسٹیڈیم میں اکٹھا کر لیں سارے ایسے کہیں گے. جب سارے آنیسٹ ہیں، سارے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، سب کو بڑا فکر ہے کہ ملک لٹ گیا، سب تقریروں میں ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ تباہ ہو گیا، نظام خراب ہو گیا، ہم نے اللہ کے نام پر لیا تھا. جب سارے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ وہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا کچھ ہوا ہے؟ یہ کھیت کیوں اجڑا ہے؟ تو اس کے لیے بیٹا غور کرنا پڑے گا. میری عمر اب تقریباً 60 سال ہے. میں زندگی کے اپنے بیشتر وقت گزار چکا ہوں. میں ایک اپنے سفر کے راستے کی داستان آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن شاید میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں عملی طور پر کرنا تو چاہتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا بھی، لیکن اتنا ایفیکٹولی شاید نہ کر سکوں اس لیے کہ میرے پاس وقت کم ہے. لیکن بیٹا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، ایک وقت موجود ہے. میں کچھ تھوڑی سی شاعری بھی کرتا ہوں. میں اپنا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار. وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار، اور اب میں ہوں کہ جو مژدۂ آئندہ ہوں. اگر یہ کھیت اجڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سے 25، 30، 40 سال پہلے جو بچے پیدا ہوئے تھے ان بچوں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. ماؤں نے، ان کے والدین نے، ان کے اسکول تعلیمی اداروں نے، پورے معاشرے میں ان بچوں پر محنت نہیں کی گئی. وہ بچے میری عمر کے لوگ ہیں. چونکہ میں تربیت یافتہ نہیں تھا، میری عمر اور میری نسل کے لوگ وہ تربیت یافتہ نہیں تھے، یا تربیت کی ڈیفینیشن غلط تھی. وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ کیا غلطی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا آج ایسے ہوا ہے. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں پر وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی جس کے نتیجے میں ہمارا مستقبل بہتر ہوگا. جس طریقے کی انویسٹمنٹ میرے اوپر ہوئی ہے آپ کے اوپر کردار کی تشکیل کے سلسلے میں، اور آپ کے رول ماڈل بنانے کے لیے، اور آپ کی زندگی کے آبجیکٹیوز بنانے کے لیے، اور آپ کو مقصد حیات بتانے کے لیے، اور ایک پرپسفل لائف، لارجر دین لائف زندگی گزارنے کے لیے آپ کو وہ چیز بتائی نہیں جا رہی اس ماحول میں، بلکہ اس سے کم بتائی جا رہی ہے جو مجھے بتائی گئی تھی. تو اس کھیت کا جو حال اب ہوا ہے اگلے 25 سال میں اس سے بھی برا ہوگا. اس لیے مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ نوجوان ہے تو چلو، تو میں کہتا ہوں بھاگ کے میں وہاں پہنچوں. اور میں آپ سے ایک سیریس، جو لوگ موبائل پہ ویڈیو بنا رہے ہیں نا بیٹا اس طرف توجہ نہ دو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ ویڈیو ان کو دے دیجئے گا. یہ جتنی ویڈیو ہے نا یہ آپ ان سے لے لیجئے گا. پلیز میری بات توجہ سے سنیے، غور سے سنیے. بیٹا میں آپ سے نا ہاتھ جوڑ کے سنجیدگی کے ساتھ ان تمام باتوں کی معافی مانگتا ہوں جو میری نسل کے لوگوں نے، جو اب ہیلمز آف افیئر میں ہیں. میری عمر کے لوگ ہیں نا جو سیاستدان ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے بیوروکریٹس کی پوسٹ پر ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں جو کمشنر ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں جو یہاں کے تاجر ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں جو جج ہیں. یہ سارے کے سارے رسپانسبل ہیں. یعنی میں رسپانسبل ہوں کہ اس کھیت کے اندر وقت پہ ہل نہیں چلایا، اس کی سردی گرمی سے اس کو نہیں بچایا، پراپر بیج کی نگہداشت نہ کی. اب مہربانی کر کے
ہم تو جو کچھ کر چکے ہیں اس کا نتیجہ یہ والا پاکستان ہے، جس کا وہ ہمارے نوجوان، اللہ اس کو زندگی دے، اس نے بڑی آپ کے سامنے پوری تصویر کھینچی ہے. لیکن اب یہ پاکستان اس طرح کا نہ ہو، ایک لہلہاتا کھیت ہو. اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہمیں رول ماڈل مت بنانا. جو میری عمر کے جج ہیں ان کو رول ماڈل مت بنانا، جو میری عمر کے بیوروکریٹس ہیں ان کو رول ماڈل نہ بنانا، جو میری عمر کے سیاستدان ہیں ان کو رول ماڈل مت بنانا. ہاں اکا دکا بیچ میں اچھی مثالیں ضرور ہیں، تبھی تو دنیا قائم ہے. میں جنرل بات، عمومی بات کر رہا ہوں، اور عمومی طور پر کیا غلطی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اس کمرے سے جانے سے پہلے اپنے دل میں یہ بات فیصلہ کر کے جانا کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی. میرے والدین نے، میرے سے مراد میں انڈیویجول نہیں، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والدین، میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ ان کو اس طرح کے والدین ملے. انہوں نے مجھے بچپن سے یہی کہا کہ زندگی کو لارجر دین لائف گزارنا ہے، اپنے علاوہ کسی اور کو بھی سوچنا ہے. میں اس کا اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، بہت عاجزی کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میں ایک عمومی صورتحال آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. عمومی طور پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ شاباش بیٹا تم نے بہت ترقی کرنی ہے. ترقی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے زبردست قسم کا روزگار حاصل کرنا ہے. میرے بیٹے نے 7 سٹار اے لینے ہیں، میرے بیٹے نے ایف ایس سی میں بورڈ میں ٹاپ کرنا ہے، پھر اس نے میڈیکل کالج میں جانا ہے یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا ہے، یا اس نے یعنی کسی اور لمس میں جانا ہے، نسٹ میں جانا ہے. اس کے بعد پھر اس نے جیسے ڈاکٹری کے میرے فیلڈ میں کہ تم نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں یا نشتر میں یا قائد میں داخلہ لینا ہے، پھر تم نے ڈاکٹر بننا ہے، پھر تم نے پارٹ 1 کرنا ہے، پھر تم نے امریکہ کا امتحان پاس کرنا ہے، پھر تم نے امریکہ جانا ہے. پھر میں شکر کہوں گا ماشاءاللہ میرے 4 بیٹے ہیں، ایک جرمنی میں ہے، ایک امریکہ کے اندر ہے ماشاءاللہ، وہاں لگا ہوا ییل یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، سارے گورے اس کے نیچے کام کرتے ہیں. اور یہ میرا ایک اور بیٹا ہے، وہ کمپیوٹر سائنس کو گوگل میں ہے، سلیکان ویلی میں کام کرتا ہوں. اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، ماشاءاللہ میرے 4 بیٹوں کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے. اب انڈیویجول گروتھ کے لحاظ سے یہ بہت زبردست یارڈ سٹک ہے، لیکن مسلمان اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوا، ہم لارجر دین لائف کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو میری تربیت میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فرد کو فرد کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور اب میں مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، تقریباً پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں میں جا چکا ہوں یا موسٹ آف دیم میں جا چکا ہوں. نوجوانوں سے پوچھتا ہوں نا تو ان کے پرابلم آپ حیران ہوں گے. ایک بات پر آپ ہنسیں گے اور دوسری پہ مجھے نہیں پتا آپ دل میں جھانکیں گے کہ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ نہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے سر مجھے کوئی طریقہ بتائیں کس طریقے سے میں جلدی سے کچھ کمانے لگ جاؤں، کوئی آن لائن کرنے لگ جاؤں. میں ابھی یہاں بیٹھا تھا، کسی نے مجھے ایئر ڈراپ کر کے ایک میسج دیا کہ آپ کی آج کی تقریر میں بچوں کو بتائیے گا کہ اسکل حاصل کریں تاکہ زیادہ پیسے کمائے جا سکیں. یعنی بنیادی ایک مسئلہ یہ ہے میں پیسے کیسے کمانے لگ جاؤں. اور دوسرا مسئلہ وہ آپ اس پہ ہنسیں گے، ہمارے بڑے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. دوسرا ہر نوجوان کا ایک مسئلہ ہے کہ اس کو ایک اسپاؤس چاہیے، ایک لڑکی چاہیے لڑکے کو شرعی ضرورت کے لیے، اور لڑکی کو ایک لڑکا چاہیے. آپ اس بات پہ ہنسے ہیں اور مجھے پتا تھا کہ آپ اس بات پر ہنسیں گے، لیکن آپ حیران ہوں گے. میں نے بھی اس کو سائنٹیفکلی باقاعدہ اسٹڈی کر کے دیکھا ہے. یہ 2 مسائل ہیں نوجوانوں کے جن کے گرد ان کی زندگی گھوم رہی ہے ساری. مجھے آپ بتائیے یہ تربیت تو میری اپنی جو میری نسل کا جس کی ہم گلہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان یہ ویرانہ بنا ہے، یہ تو اس سے بھی برے رول ماڈل ہے. میں نے ایک سر اسٹڈی کی صرف ایک بچی کے علاوہ، جس کو میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا. میں نے تقریباً 1800 بچوں سے پوچھا تم کس کی طرح بننا چاہتے ہو. کسی نے مجھے نہیں کہا کہ میں حضرت ابوبکر کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں حضرت عمر کی طرح بننا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہ، کسی نے نہیں کہا علی بن ابی طالب عثمان کی طرح بننا چاہتا ہوں، خالد بن ولید کی طرح رضی اللہ تعالیٰ بننا چاہتا ہوں. کسی نے نہیں کہا. اچھا یہ بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا قائد اعظم کی طرح، علامہ اقبال کی طرح، عبدالستار ایدھی کی طرح، چلو آئنسٹائن کی طرح، ایڈسن کی طرح. کچھ لوگوں نے کچھ پلیئر فٹ بال کے پلیئرز کے نام لیے، کچھ نے پاکستان کے اداکاروں کے نام لیے اور گلوکاروں کے نام لیے. چلو گلوکاروں میں بھی کہتا میں مہندی حسن بننا چاہتا ہوں، اس نے بھی کہا ایک ایسے سطحی سے گلوکار کا نام لیا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. یعنی اس میں بھی جو آئیڈیل تھا وہ یہ نہیں تھا کہ بہت کسی کلاسیکل بڑے اس کا رابطہ کیا. ایک بچی البتہ پارک میں پھرتی ہوئی ملی، چھوٹی سی بچی تھی. تو میں نے اسے کہا بیٹا تم کس کی طرح، ہر ایک سے میں پوچھتا تھا، چھوٹی سی بچی ساتھ. میں نے کہا بیٹا تم کس کی طرح بننا چاہتی ہو؟ کہتی ہے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بننا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹا تمہیں یہ کس نے بتایا؟ کہتی میرے اپنے دل میں آیا.
میں نے کہا تمہیں یہ کیسے پتا لگا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ وہ جو ہیں بڑی، وہ بچی انگریزی بھی بول رہی تھی، چھوٹی سی اسکول میں پڑھتی تھی، بعد میں پتا لگا کہ اس کے امی ابو دونوں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ قائد اعظم میڈیکل کالج کے ڈاکٹر تھے. تو اس بچی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بتائیں کہ جب ان پر مشکل ٹائم بھی آتا تھا نا تو وہ صبر کرتی تھی، وہ شکر کرتی تھی. کسی نے اس کو بتایا نا، اس کی ماں نے اس کو بتائی یہ کہانی. اب بیٹا آپ لوگوں کا جو پرابلم ہے، جس کا میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کو اس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، آپ سب کے سامنے وہ گفتگو ہی نہیں ہو رہی جس کی بنیاد پر آپ اپنے رول ماڈل وہ لوگ بنائیں گے کہ جیسا بننے کی وجہ سے وہ خواب پورا ہوگا جس کا یہ ہمارے دوست نے ذکر کیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ راول پنڈی کے راستے پر جا ہی رہے، لیکن ہر قدم پر سورہ یاسین پڑھ کے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ جتنا سورہ یاسین پڑھتے جائیں گے منزل سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ اس راستے پر ہی نہیں جا رہے. اس لیے میرا بیٹا ہم سے جو پرابلم ہوا ہے، اور اس جو کچھ ہم نے پلان، یعنی ہمارے والدین نے پلان کیا، اس میں ہم بڑے کامیاب رہے ہیں. ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا جس میں ہم بڑے کامیاب رہے. اب ایک طرف سے دیکھ لیں، عام سا بندہ گلی سے اٹھ کے ایم پی اے بنتا ہے، 10 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کی اپنی بس سروس ہے، 10 سال بعد پتہ لگتا ہے اس کے 4 پلازے ہیں، 4 اس کی، تو بڑا بالکل کامیاب ہو گیا. ہم میں سے کوئی ایک بیوروکریٹ بنتا ہے تو کچھ عرصے کو پتہ لگا ہے اس نے ایک دبئی میں گھر ہے، اس کا فلانا گھر ہے. کوئی بھی جج بنتا ہے، کوئی بھی جرنیل بنتا ہے، کوئی بھی تاجر بنتا ہے، کوئی بھی تاجر. آپ کسی ادارے کا نام دیکھ لیں. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بہت بڑی بس سروس ہے، اس کا مالک جو ہے وہ اڈے کے اوپر ہاکر تھا، چلو چلو پنڈی 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 یہ کرتا تھا، وہاں سے وہ اتنی بڑی بس سروس اس کی بن گئی. لیکن جس چیز کے ساتھ سرکار یعنی پاکستان کا نام لگ گیا وہ نیچے جانی شروع ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے پرپز میں کامیاب نہیں ہوئے. ہم نے اپنے بچوں کو فرد کے لیے تیار کیا اور فرد کے لیے تیار ہو گیا. لہٰذا انڈیویجولی تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ سارے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور کہیں کہ 10 سال پہلے آپ کا گھر ویسا ہی تھا جیسا اب ہے. 10 سال پہلے آپ کے گھر کے اندر اتنی فریجیں تھی جتنی اب ہیں. آج سے 15 سال پہلے آپ کے گھر میں اتنے اے سی تھے. اب یہاں تمام طبقات سے لوگ ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، یعنی درمیانے درجے کے بھی ہوں گے، عمرہ میں سے یعنی مالی طور پہ ہوں گے. لیکن ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے والدین بالکل کامیاب رہے ہیں. فرد کے لحاظ سے فرد نے ترقی کی ہے. ہر وہ شخص جس کے جو کچے مکان میں رہتا تھا اس کے شہر میں پکا مکان ہے. جس کے گھر میں گھڑا ہوتا تھا اس کے گھر میں 2 فریجیں ہیں. جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ اے سی ہوگا، ان کے ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے. تو میں اور آپ اپنے عزائم میں ناکام نہیں ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ کھیت اجڑ گیا ہے. ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا، فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. میں آپ سے معافی مانگ کے دل کی گہرائیوں سے، میرا اللہ جانتا ہے جو کچھ کہہ رہا ہوں میں بالکل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. بیٹا آپ نے اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کے لیے تیار نہیں کرنا. آپ نے اپنے آپ کو پورے معاشرے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، پورے ملک کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، پوری کائنات کے لیے تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو پوٹینشل رکھا ہے وہ ایک محلے کے لیڈر کا پوٹینشل نہیں رکھا، یا پاکستان کا پوٹینشل نہیں رکھا، کاسمک پوٹینشل رکھا ہے. کاسمک، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. اپنے سوچ کو لوکل سے نکالو، نیشنل سے بھی نکالو، اپنی سوچ کو کاسمک لے کے جانا ہے. اور اب یہ بات شاید آپ کو لگے ہو کہ ایسی کہنے کی بات ہی ہے. ابھی ایک بریلینٹ آئیڈیا آپ کے ہاتھ میں آئے، اب تو آپ کے سامنے وسائل موجود ہیں. ایک بریلینٹ آئیڈیا آپ کے ہاتھ میں آئے، آپ گاؤں میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل بن سکتے ہیں. گاؤں میں بیٹھے ہوئے آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ پوری دنیا میں فلوٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے میرا بیٹا یہ بات کہ میں ایک پیسے حاصل کر کے کچھ کروں، یہ اس سے میں آپ کو بالکل منع نہیں کر رہا. میں بالکل نہیں میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر اکنامک گروتھ ہو، آپ سارے بلینرز بنے، ٹریلینرز بنے، اللہ کرے آپ کو بہت زیادہ پیسے ہوں. مگر یہ پیسے حاصل کرنا پرپز نہیں ہے، یہ مینز ٹو اچیو اے پرپز ہے. جس کی ایک بہت زبردست مثال میں نے کئی دفعہ دی، اگر آپ نے کوئی ہماری پہلی گفتگو سنی ہو، کہ ایک شخص نے دریا پار کرنا تھا تو دریا پار کرتے وقت اس کے پاس کشتی نہیں تھی اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو اس بیچارے نے بڑی محنت کر کے درخت کاٹ کے کشتی بنائی. وہ کشتی اس کو بہت عزیز تھی،
کیونکہ اس کے ذریعے اس نے دریا پار کرنا تھا. وہ اس پہ بیٹھا اور پار کر لیا. اب کشتی دریا پار ہو گیا. اب وہ کشتی اس کو اتنی عزیز تھی کہ کشتی اٹھا کے اس نے سر پہ رکھ لی اور اپنے آئندہ سفر میں سر کے اوپر کشتی رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ کشتی, کہتے ہیں اسی کشتی نے تو میری, یہ تو اتنی عزیز ہے مجھے کشتی, اسی کشتی کی وجہ سے تو میں نے دریا پار کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی جو کشتی ہے ایک وقت میں اس کو پکڑنا ہوتا ہے, ایک وقت میں اس کو چھوڑنا ہوتا ہے تاکہ پرپز حاصل کیا جائے. آپ نے مکان کی چھت پہ چڑھنا, یا اللہ کو سیڑھی ملے, سیڑھی ملے, سیڑھی آئی, آپ بڑے خوش ہو, آپ نے اس کو پکڑا, جب آخری آپ پائیدان پر آئے تو اب اس کو چھوڑنا ہے. اب اس کا چھوڑنا پرپز ہے, کیونکہ اصل پرپز چھت پر پہنچنا تھا, کشتی پر یعنی سیڑھیوں پہ چڑھنا نہیں تھا. پیسہ سیڑھی ہے, پیسہ کشتی ہے. پیسے کے ذریعے سے کچھ اور حاصل کرنا ہے, وہ مینز ہیں جو حاصل کرنا ہے. اور یہ بات بھی ہمیں ہمارے بڑوں نے بتائی ہے کہ وہ مینز صرف ہماری کمزوری اور ہماری اپنی یعنی کم ہمتی کی وجہ سے مینز ہے, ورنہ ہمارا پیدا کرنے والا بغیر کسی مینز کے بھی مختار ہے کہ وہ ہمیں اپنے پرپس پر لے جا سکتا ہے. اور ایسے لوگوں نے کر کے دکھایا ہے, جن کی آپ نے بات کی نا, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. حضرت عثمان کو نکال کے باقی تینوں کا جو ٹوٹل ان کے انتقال کے وقت ان کے ایسٹس تھے نا, وہ 16 درہم تھے. کون سے وسائل تھے ان کے پاس؟ تو لیکن پھر بھی چلو ہم اپنی ایمانی کمزوری کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں چلو پیسے کو وسیلے کے, لیکن پیسہ پرپز نہیں ہے. تو میں بات اپنی ختم کرتا ہوں, دل تو نہیں چاہتا ختم کرنے کو بھی, اور بھی دل چاہ رہا ہے کہ دل کے پھپھولے سناؤں. بیٹا آپ اپنے دل سے نا یہ بات نکال دو کہ میں نا میرا پرپز یہ ہے کہ میں پیسہ حاصل کروں. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پیسہ حاصل کرنے کی محنت نہ کرو, میں اس کو بالکل منع نہیں کر رہا. ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بنو, انجینئر بننا ہے انجینئر بنو, بزنس مین بننا ہے انٹرپرینور بننا ہے, لیکن اس سے کرنا کیا ہے آگے اس کا فیصلہ کرو. میں آپ کو کوئی نہیں ہوں بتانے والا کہ اس کا کیا کرنا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے لارجر دین لائف کرنا ہے. جب اس دنیا سے آپ آئے تھے تو دنیا ایک کینوس کی طرح آپ کو ملی. جب اس کو چھوڑ کے جائیں تو اس کینوس پر کچھ نہ کچھ میرے ہاتھ کا بھی تو لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یا جاتا ہوا میں اس کے اوپر گند ڈال کے چلا گیا. دنیا کائنات ایک کینوس ہے, اس پر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ایک بنا کے ہمارے لیے ایک شاہکار بنایا, ایک زندگی بنا کے ہمیں دے کے گئے. اس طرح اور چھوٹے چھوٹے لوگ بھی آئے, سب کچھ کرتے گئے. عبدالستار ہیتی نے بھی کوئی نقش بنا لیے, کسی نے آئنسٹائن نے بھی کچھ بنا لیے, کسی نے کچھ اور بنا لیے. میں اس دنیا سے جاتے وقت کم از کم ایک نقطہ تو لگا ہو جو پتہ لگے کہ یہ جاوید اقبال کا لگایا ہوا نقطہ ہے. بنسبت لوگ یہ کہیں کہ یہ جو اس کو خراب کیا ہے نا اس کا ذمہ دار جاوید اقبال ہے. یہ آپ نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ میری زندگی کا اگلے 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد پورے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا یہاں سارے مسلمان ہیں, کوئی غیر مسلم بھی ہیں, کوئی دوست ہیں کرسچین یا ہندو یا کسی اور. اوکے, تو بعض محفلوں میں ہمارے بچے جو ہیں وہ اور مذاہب کے بھی ہوتے ہیں, تو میں اس لیے باتوں کو جنرلائز کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں وہ فریم ورک, جس فریم ورک میں رہ کر ہم نے فرد کو معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے, آئی می اور مائن کے چکر سے نکل کے وی آور اور اس کے اس میں فریم ورک میں آنا ہے. اس کا جو بیسٹ فریم ورک ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ, اپنی زندگی کی شکل کے اندر قرآن کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. اور یہ باتیں تھیوریٹیکل نہیں ہیں, میں سائنس کا طالب علم ہوں. اس وقت بھی میں پورے یقین کے ساتھ, اس وجہ سے نہیں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں, اس وجہ سے نہیں کہ میں باعث ہوں اپنے عقیدے کے ساتھ, سائنٹیفک طور پر اس وقت میں پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں, حق الیقین کے ساتھ, کہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے اس قرآن پاک کے اندر دنیا کے سارے مسائل کا حل موجود ہے. چاہے وہ اکنامک مسائل ہیں, چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ مسائل ہیں, تاکہ یا سوشل زندگی کے مسائل ہیں, یا حکومتوں کے نظام کے مسائل ہیں, سب کا. لیکن یہ کیوں اتنا نسخہ کیمیا آگے نکل نہیں سکا, کس وجہ سے نکل نہیں سکا, کس لیے یہ ابھی تک یہ پوری دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکی؟ وہ اس لیے نہیں اٹھا سکی, اس کے جواب کے لیے میں آپ سے کہوں گا نہیں کہ ہاتھ کھڑا کرو, صرف ایک سوال پوچھوں گا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے, سوال ہاتھ نہ کھڑا کرنا اور آنکھوں سے کوئی اشارہ بھی نہ کرنا جس سے میرے دل میں کوئی بدگمانی آپ کے بارے میں آئے,
آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب امام صاحب تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کم از کم ایک دفعہ پورے مفہوم کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا ہے؟ تو وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اس امت کی مستقبل ہے، انہوں نے وہ جو آپریٹنگ مینول ہے اس کو تو پڑھا ہی نہیں، اس کو تو دیکھا ہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کو میں ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے نہیں کہتا، مگر کنونشن سینٹر میں ایک تقریب ہوئی تھی جس میں وہ آئی ٹی والوں کا ایک ہوا، مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا، تقریباً 4,500 لوگ تھے، تو اس میں سے میں نے گنے تھے 10 ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، 10 ہاتھ، اور وہ سارے لوگ تھے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، فلان۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ میں بڑا بھی ہوں آپ سے عمر میں، تو میں اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے 4-5 باتیں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ پہلی بات، آج سے ہی نیت کرو کہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کو دعوت دینی ہوتی تھی تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے کہ قرآن پڑھیں۔ حضرت جعفر بن طیار تشریف لے گئے حبشہ تو مشورہ کیا کیا کریں؟ انہوں نے کہا قرآن کی آیتیں سنا۔ اور ہم کہتے ہیں جی قرآن کا جو کانٹیکسٹ نہیں ہوتا، بعض کا ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن کا کانٹیکسٹ یہ نا، یہ تو بات مثلا تبت یدا ابی لہب وتب ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لہب، بھئی اس سے کیا؟ بھئی یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آج کسی کو پڑھ کے بتائیں گے اس کے اندر وہ درس موجود ہے جو وہ خدا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ تو لیکن سب سے پہلے ہم خود تو حامل قرآن ہوں، تو پہلا میری گزارش یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ قرآن کو ہم سمجھیں گے خود اپنی یعنی یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری میرے لیے، اس میں کیا اپلائیڈ آسپیکٹ ہے، اور ایک مہربانی کر کے ایک کاپی بنائیں اور اس لکھ کے نا اس کاپی پر لائک اے اسٹوڈنٹ پلیز آج سے شروع کریں۔ اس کے لیے میں ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے کہہ لوں، کتنے لوگوں کی نیت ہے کہ یار یہ تو کرنا چاہیے، کریں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ایک کام یہ کریں، دوسرا یہ کریں کہ ہمارے گھروں میں جو ڈسکشن ہوتی ہے نا، اس ڈسکشن کو چینج کریں۔ یہ ذمہ داری آپ کے والدین کی تھی، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے گھروں میں، بس یہ آخری بات ہے، ہمارے گھروں میں اگر آپ اپنے گھر کا تصور کریں، آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کا تصور کریں ہم سب، تو ہمارے گھر میں ایک مرکزی کمرہ ہے، اس کمرے پر جو سب سے مرکزی چیز ہے وہ ایک ٹی وی کی اسکرین لگی ہوئی ہے۔ اکثر کے گھر میں، آپ میں سے کتنے لوگوں کے گھروں کے اندر جو مین کمرہ ہے اس میں ٹی وی پڑا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ ہاں تو تقریباً اچھا، اب اس ٹی وی کے اوپر جو آ رہا ہے، اکثر گھروں میں گھر کا بنیادی کام ٹی وی کی زیارت کرنا ہے، پیشاب پخانہ کرنا، نماز پڑھنا، کھانا کھانا، سونا، یہ ضمنی کام ہے، بنیادی کام اس ٹی وی کی زیارت کرنا ہے۔ اور اس ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے، اس کی کیا بتایا جا رہا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں پڑھتا۔ مہربانی کر کے اس جگہ کو ہم کتابوں سے ریپلیس کریں، اور گھر کے تمام افراد گھر کی گفتگو کو چینج کریں۔ کم از کم آپ جب گھر میں جائیں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس میں پیسہ سیلیبریٹ ہو رہا ہو۔ یار کیا زبردست ماڈل ہے اس کا، یار گاڑی کا کیا ماڈل ہے۔ میں گاڑی بڑی لینے سے نہیں روک رہا، لیکن دس از سیلیبریٹنگ دا منی۔ یار سیل کہاں لگی ہے، خواتین بیٹھی ہیں، سیل کہاں لگی ہوئی ہے۔ پیسے کو سیلیبریٹ نہیں کرنا۔ گھر میں اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، اپنے تمام بھابھیوں کو، ان سب کو یہ بات بتائیے، اور خود لے آئیے کہ گھر میں ہم نے ڈسکشن کیا کرنی ہے۔ چھوٹے بچے کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ہسبینڈ کا نام پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہاں ایک دفعہ ان کے گھر میں فاقہ آیا، وہ بہت بیچارے، تو انہوں نے کہا کہ اب اپنے ابو کے پاس جائیں۔ ان کے ابو کون تھے بلا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بالکل، کہ جاؤ آپ ان سے کچھ لے آؤ، ہم نے کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ تو حضرت فاطمہ وہاں گئی، تو آپ کو پتہ ان کے ابو نے کیا کہا ہوگا؟ گیس کرو کیا کہا ہوگا۔ بچوں کو یہ والی کہانیاں سنائیں۔ وہ کہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے خیال میں ان کو کچھ کھانے کو دیا ہوگا، انہوں نے کہا ان کے پاس بھی تو اتنا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں۔ اب یہ والا واقعہ گھر میں ڈسکس ہو رہا ہوگا تو بچوں کو پتہ لگے گا کہ حضرت فاطمہ کا کردار کیا ہے۔ تو گھر کی عورتوں کو، گھر کے مردوں کو یہ ڈسکشن ہونا چاہیے، خالد بن ولید کون تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے، حضرت عثمان غنی کون تھے، حضرت علی بن طالب کون تھے، امام یعنی حضرت حسین حسن کون تھے۔ چلے آگے چلے جائیں، مطلب ہے کہ ہمارے اپنے بڑے کون تھے۔ آئنسٹائن کون تھا، چلو کوئی نہیں، ایڈیسن کون تھا، فیض احمد فیض کون تھا،
علامہ اقبال کون تھے؟ یعنی گھر کے اندر علمی گفتگو ہونی چاہیے. جب گھر کے اندر علمی گفتگو ہوگی تو ہماری ڈائریکشن، ہمارے رول ماڈل وہ بنیں گے. ورنہ ہمارے بچے نچیے بننا چاہ رہے ہیں، ہمارے بچے نچیے بننا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. ابھی آپ نے جو بات کی تھی، تو ایک میں نے جو ٹیک ہوم میسج نمبر 1 انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ بسم اللہ کر کے آج سے شروع کریں. اور اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خود ہی آپ کو وَلَقَدْ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن آپ کو خود اپنی گرفت میں لے لے گا، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ایک ڈیوائن یعنی سورس ہے اس کا. اور یہ بات میں عقیدے کی نہیں کہہ رہا. عرب کے جو زبان کے ماہرین تھے ان کے سامنے چیلنج رکھا گیا تھا، وہ ایک آیت نہیں بنا سکے. خدا کے لیے اس اتنے خزانے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اپنے بچوں کو محروم نہ کریں، اپنے بہن بھائیوں کو محروم نہ کریں، خدا کے لیے اپنے ماں باپ کو محروم نہ کریں. بسم اللہ کر کے شروع کریں پہلا کام. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ خلوص کے شروع کیجئے، تربیت کا نظام اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے غیب سے فرما دیں گے. دوسرا یہ کام کریں کہ ہم سب اپنی ڈسکشنز کو چینج کریں. وہ تمام باتیں جو لغو ہیں وہ نہیں کرنی. ہم نے وہ باتیں کرنی ہیں جن سے ہمارے رول ماڈل ہمارے پاس ہوں. صحابہ کا ذکر کریں، انبیاء کا ذکر کریں، اور دنیا کے حساب سے چلیں. آئنسٹائن کا کریں، میں کہہ رہا ہوں ایڈیسن کا کریں، علم کی بات کو کریں. اور آخری بات، خدا کے لیے یہاں سے نیت کر کے جائیں کہ میں اللہ کرے گا میں بہت کماؤں گا، بہت پیسے ہوں گے میرے پاس، لیکن میرے پیسوں سے اگر صرف میرے ہی پکے گھر بنے تو پھر تو اگلے 20 سال بعد یہی پاکستان کا حال ہوگا. میں انشاءاللہ فرد کو معاشرے کے لیے نہیں، پوری کاسمک کے لیے، پوری کائنات کے لیے تیار کروں گا. آپ اس کی نیت کر لیجئے اور آج سے اس پر، ڈاکٹر ہیں تو اسی سوچ سے، انجینئر ہیں تو اسی سوچ سے، بزنس مین ہیں تو اسی سوچ سے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جیسے بھائی نے کہا تھا بیٹے نے کہ انشاءاللہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی لیڈر کا محتاج نہیں ہے، کسی اور حالات کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی امریکہ روس کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہے. ہاں یہ ہے کتنا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. جتنا ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پیش کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کا دین ہر کچے پکے مکان پر نہ پہنچے. ہم اس کا ذریعہ بن جائیں، یہ ہماری سعادت ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.